ایف پی آر کا نوٹس ہمارے اوپر بجلی بن کے گرتا ہے، ہمارا ترا نکل جاتا ہے. ہم یہ بھی غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس نوٹس میں لکھا کیا ہوا ہے، ایکچولی محکمہ ہم سے چاہتا کیا ہے. سب سے پہلے ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف کیوں دیکھا جا رہا ہے اور اب ہم پھنس گئے. یہ جو انسٹنکٹیو کویسچن ہے، یہ جو ڈر ہے، جو ہمارا پہلا انسٹنکٹ ہوتا ہے کسی بھی ٹیکس کے نوٹس کو دیکھ کے، یہ ایف بی آر سے سٹارٹ نہیں ہوا. یہ کمپیوٹرز کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے. ڈیٹا بیسز، ڈیجیٹل ٹریلز، ان سب سے پہلے کا یہ ڈر ہے. اور اٹ سٹارٹڈ مچ ارلیئر، جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور ہم نے انہیرٹ کیا تھا، ہمیں وراثت میں ملا تھا وہ ڈر کہ اتھارٹی وداؤٹ ٹرسٹ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. یہ جو سیریز ہے یہ ٹیکس کے قوانین کی، ٹیکس لاز کی سیریز نہیں ہے. ہم صرف اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ٹیکس سے ہمیشہ ڈرا کیوں جاتا ہے، بچاؤ اور چپ رہنے کو ہم کیوں ٹیکس کے ساتھ جوڑتے ہیں. آج کی کہانی پاکستان کی کہانی ہے، جہاں ویزیبلٹی کبھی بھی سیفٹی نہیں بن سکی اور خاموشی نے کلچر کی شکل اختیار کر لی. دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ ٹیکس کے نوٹسز سے یا کسی بھی حکومت کے نوٹس سے ہماری جان کیوں نکلتی ہے، ہمیں 1947 کے پاکستان میں واپس جانا پڑے گا. کیونکہ اس وقت جب پاکستان آزاد ہوا برٹش سے، تو ایک ملک صرف نہیں بنایا جا رہا تھا، ایک ملک امپرووائز کیا جا رہا تھا. ریکارڈ جو تھے اس زمانے میں وہ انکمپلیٹ تھے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کا کاروبار کتنا بڑا ہے، کس کے پاس زمین سب سے زیادہ ہے. جو ایسٹس تھے اس وقت کے لوگوں کے پاس، جو اب اچانک برٹش انڈین سے پاکستانی بن گئے تھے، وہ ان ڈاکومنٹڈ تھے اور کاروبار اس وقت آج کی طرح پرسنل ریپوٹیشن کے اوپر چلا کرتے تھے، پیپر ورک کے اوپر نہیں چلا کرتے تھے. جو اکنامک لائف تھی شروع کے پاکستان میں، وہ فائل سے باہر ایگزسٹ کرتی تھی، رجسٹر سے باہر ایگزسٹ کرتی تھی، اور کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں سمجھی جاتی تھی کیونکہ ہر چیز کو لکھا نہیں جاتا تھا. اس انوائرمنٹ کے اندر جو ٹیکس ہے، ٹیکس کلچر جو ہے، یہ ایک سیوک اوبلیگیشن کی طرح نہیں انٹر ہوا، وہ ایکچولی آپ کے کاروبار کے اندر انٹروژن کی طرح انٹر ہوا. ارلی انکم ٹیکس مشینری نئے آزاد ملک پاکستان کے اندر بہت ہی چھوٹی تھی، مینول تھی اور ڈیپلی ڈسکریشنری تھی. یعنی جو بھی ٹیکس آفیسر تھا اس کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ آپ کی دکان کو دیکھ کے، آپ کے گھر کو دیکھ کے، آپ کی فیکٹری کو دیکھ کے، آپ کی شکل کو دیکھ کے کسی بھی قسم کا ٹیکس لگا سکتا تھا. اسیسمنٹ جو تھی وہ انکلیئر تھی، نوٹسز ویگ تھے، یعنی ایک نوٹس اور دوسرے نوٹس کے اندر کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں تھی. آؤٹ کم ڈپینڈ یہ کرتے تھے کہ آپ جانتے کس کو. آج کی طرح کہ آپ نے کسی کو بول دیا کہ جی مجھے یہ نوٹس مل گیا، اس کا مسئلہ حل کر دیں، اور اگر آپ کسی کو نہیں جانتے تھے تو آپ پھنس گئے. آپ کی انکم کبھی بھی اس ٹیکس کے سسٹم کے اندر ریلیونٹ تھی نہیں. ریلیونٹ یہ تھا کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ خرچ کتنا کر سکتے ہیں اس نوٹس کو یا اس افسر کو کنٹین کرنے کے لیے. لوگوں کو بڑی جلدی سمجھ آ گیا کہ ٹیکس آفس کو کلیئرٹی نہیں چاہیے، خاموشی چاہیے. اگر آپ پوری طرح اپنے اثاثے، اپنی انکم ڈکلیئر کر دیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی گین نہیں ملتا تھا. سیفٹی جو ہے وہ صرف خاموشی سے ملتی تھی. شروع کے جو پاکستان کے لوگ تھے، کاروباری لوگ، پیسے والے لوگ، انہوں نے بڑے ہی پریکٹیکل ویز اپنا لیے، اڈیپٹ کر لیا. انکم کو سپلٹ کر دیا گیا فیملی ممبرز کے درمیان. بزنسز کو انفارمل رکھا گیا ایون وین دے گرو لارج. یعنی ایسے بھی بیوپاری تھے، ایسے بھی کاروباری حضرات تھے جن کے کاروبار بہت بڑے بڑے تھے، مگر ان کے جو کھاتے تھے، ان کی جو بکس تھی، ان کو انفارمل رکھا جاتا تھا. کیش کو ہمیشہ پریفر کیا جاتا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ کیش ایفیشینٹ طریقہ تھا، ایفیشینٹ بالکل نہیں تھا، کیونکہ کیش کو چھپانے کی ضرورت ہوتی تھی، کیش کو کہیں پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی. کیش کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ کیش انویزیبل ہوا کرتا تھا. ویسے یہ سب پلاننگ نہیں تھی، کسی نے کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا تھا ٹیکس سے چھپنے کا. یہ صرف کنڈیشننگ تھی حالات کو دیکھ کے. بائی دا ٹائم لیٹ 60s کا ارلی 70s کا زمانہ آیا تو سیلف اسیسمنٹ اسکیم انٹروڈیوس کی گئی پاکستان میں. مسٹرسٹ جو تھا حکومت میں اور ٹیکس کی رجیم میں، وہ لوگوں میں، کاروباری حضرات میں پہلی ایمبیڈڈ تھا. مگر پیپر کے اوپر سیلف اسیسمنٹ اسکیم کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ اٹس پیپل، اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کیا جائے. پریکٹس کے اندر یہ جو رسپانسبلٹی تھی ٹیکس دینے کی، یہ ٹیکس پیئر کے اوپر ڈال دی گئی، مگر جو کانفیڈنس تھا ٹیکس پیئر کا اپنی حکومت کے اوپر، اس کو کبھی بھی بلڈ نہیں کیا گیا. اب ٹیکس پیئر کو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ وہ اپنے اثاثے اور اپنی ویلتھ اور اپنی انکم کو آنیسٹلی ڈکلیئر کرے گا. مگر انفورسمنٹ ہمیشہ اس زمانے میں بھی آربیٹری رہی.
آڈٹ جو ہے وہ ایسے نہیں لگتا تھا کہ رول بیسڈ ہیں، ایسے لگتا تھا کہ سلیکٹیو آڈٹس ہو رہے ہیں، رینڈم ٹو دی آؤٹ سائڈر اینڈ آبویس ٹو دی ان سائڈر۔ ایمانداری، آنیسٹی ابھی بھی رسکی سمجھی جاتی تھی، اور جب رسک کورولیٹ نہیں کرتا بیہیویئر کے ساتھ تو بیہیویئر تبدیل نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جو پاپولر کلچر ہے اس وقت کے پاکستان کا، اٹ کوائٹلی اسٹیپڈ ان۔ اگر آپ بڑے ہوئے ہوں پی ٹی وی ڈراماز کو دیکھ کے، تو اسٹیٹ کو کبھی بھی نیوٹرل سروس پرووائڈر کے طور پہ نہیں پیش کیا جاتا تھا۔ جو آفیسر تھا اسٹیٹ کا، وہ کامک تھا یا انکمپیٹنٹ تھا یا کوائٹلی پریڈیٹری تھا، یعنی فائلیں گم ہو جاتی تھی۔ کلرکس جو تھے، جو دفتر دکھائے جاتے تھے پی ٹی وی ڈراماز میں، تو چائے پانی مانگا کرتے تھے، اور انسپیکٹرز جو تھے وہ لوگوں کے پریمیسز میں ان اناؤنسڈ آ جاتے تھے۔ یہ جو میسج تھا وہ آئیڈیولوجیکل نہیں تھا، وہ ایٹماسفیرک تھا۔ یعنی پاپولر کلچر یہ دکھاتا تھا کہ اسٹیٹ آپ کا، جو آپ کی ریاست ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیبل ٹیلی ویژن کا زمانہ آ گیا 1990 کے اندر، اور اس نیریٹو کو ایکسپینڈ کر دیا کیبل ٹی وی نے۔ کامیڈی شوز کے اندر بیوروکریسی کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا، ایررز، مس انڈرسٹینڈنگز، ایگزیجریٹڈ ریٹس، یعنی لافٹر کو، ہنسنے کو ایک کوپنگ میکنزم، ایک ڈیفنس میکنزم بنا دیا گیا۔ اور جہاں پہ ہم ڈر کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیں، وہاں پہ ڈر کو ہمیشہ نارمل سمجھا جاتا ہے۔ اور اب ماڈرن زمانہ، انفورسمنٹ کا زمانہ، سختی کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، یہاں پہ سڈنلی جو دولت تھی وہ ویزیبل ہو گئی۔ شادیوں کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہے، شادیوں کے اوپر ویڈیوز بنائی جاتی ہے، انسٹاگرام کے اوپر، سنیپ چیٹ کے اوپر پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کو لوگ پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، فارم ہاؤسز کو انسٹاگرام پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لائف سٹائل جو پرائیویٹ تھا ہمیشہ سے ہمارے ملک کے اندر، اب وہ پبلک بننا شروع ہو گیا، اور اسٹیٹ نے رسپونڈ اس طرح کیا کہ اس میں کسی قسم کی کلیئرٹی نہیں تھی، بلکہ ایسے محسوس ہوا کہ اسٹیٹ نے اب سرویلنس سٹارٹ کر دی ہے۔ سٹوریز آتی ہیں اخبارات کے اندر، آپ کے سوشل میڈیا فیڈ کے اندر، کہ ٹیکس اتھارٹیز مانیٹر کر رہی ہیں سوشل میڈیا کو، انفلوئنسرز کو، ویڈنگز کو، شادیوں کو، پبلک ڈسپلیز آف ویلتھ کو۔ میسج جو آتا ہے اس قسم کی خبروں سے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر اسٹیٹ ہمیں کہہ رہا ہے یا ایف بی آر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم فائنلی پاکستان کی اکانومی کو سمجھنا شروع کر دیا ہم نے۔ میسج اس سے زیادہ سمپل ہے، مگر اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میسج یہ ملتا ہے اس قسم کی خبریں ہمیں پڑھ کے کہ ایف بی آر یا اسٹیٹ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، مگر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اس لیے پاکستان میں ابھی بھی سب سے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، سب سے بڑے جو ٹائکونز ہیں، کاروباری حضرات، وہ پیسے کو فلانٹ نہیں کرتے۔ امبانی جیسا ڈسپلے آف ویلتھ کا کلچر کبھی بھی پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا۔ یہاں پہ خاموشی کو آج بھی سیفٹی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے میٹر کرتی ہے، اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ پرسیوڈ انسینٹیوز کو فالو کرتا ہے۔ انڈیا میں وقت کے ساتھ ساتھ جو انفورسمنٹ تھی وہ پریڈکٹیبل ہو گئی تھی، اور اتنی پریڈکٹیبل ہو گئی تھی کہ ڈسکلوجر کو ریشنل سمجھا جانے لگا۔ ہر سائیکل جو ہم نے اس ملک کی اکانومی کے اندر ٹیکس رجیم کی دیکھی، وہ ہمیں ایک ہی سبق سکھاتی ہے کہ چھوٹا رہو، خاموش رہو اور ان ڈاکیومنٹڈ رہو۔ پاکستان کے اندر جو انفورسمنٹ سائیکل تھی وہ آج بھی ایموشنل فیل ہوتی ہے، ہمیشہ سے ایموشنل رہی تھی۔ یعنی ٹیکس اتھارٹیز ریلیکس ہوتی ہیں ایک دور کے اندر، اس کے بعد اچانک پینک ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اچانک ایک ایمنسٹی اناؤنس ہو جاتی ہے، اس کے بعد اچانک کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اچانک پھر ٹیکس اتھارٹیز خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پیٹرن ریکگنیشن ہے جو اس ملک کا ہر کاروباری آدمی بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو جب بھی آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے یا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وائی ڈزنٹ پاکستان کلیکٹ انف ٹیکس، ہم ٹیکس کیوں نہیں جمع کر پاتے، تو آنسر اس کا موریلٹی نہیں، میموری ہے۔ میموری اس چیز کی جو انپریڈکٹیبل ہے، میموری اس چیز کی جہاں پہ انفورسمنٹ سلیکٹیو ہے، میموری اس چیز کی جہاں پہ ایکسپوجر کا مطلب پروٹیکشن نہیں ہے۔ جب ریونیو کمزور ہوتا ہے کسی بھی ملک کے پاس تو اسٹیٹ فردر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو سروسز ہوتی ہیں، جو ہیلتھ کیئر کی سروسز ہوتی ہیں، پبلک سروسز ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو سٹیزنز ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایگزٹ کرنا شروع ہوتے ہیں خاموشی سے۔ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے، اور یہ جو لوپ ہوتا ہے، یہ جو پیسے کے ٹائٹ ہونے کا لوپ، یہ اور سخت ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہم بیوقوفوں کی طرح یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ملک چلتا کیوں نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو ایسے لیکچر نہیں دے رہے، ہم صرف آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کریں اور خود بھی اس آئینے میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ جو ٹیکس کا مسئلہ ہے پاکستان میں، یہ کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے. وہ ایکسپیرینس جو ڈیکیڈ سے ہمیں سگنل اسٹیٹ سے مل رہے تھے، ہم ان کو سمجھ کے اڈیپٹ کر رہے تھے، ہم ان کو سمجھ کے نیچے ہو کے چل رہے تھے. یہ جو سگنل ہمیں مل رہا ہے جب سے یہ پاکستان بنا ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے، جب تک یہ سگنل حکومت چینج نہیں کرتی، ہمارا بیہیویئر کبھی بھی چینج نہیں ہونے والا، ہمارے حالات کبھی بھی چینج نہیں ہونے والے. یہ کہانی صرف ٹیکس یا ایف بی آر یا پاکستان کی معیشت کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی صرف ڈر کی کہانی ہے. وہ ڈر جس نے ہر جنریشن کو جو اس ملک کے اندر پیدا ہوئی چپ رہنا سکھا دیا. بہت شکریہ.